الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیقان محترم، پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ تصور اور تصدیق کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تصور ضروری جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، ایک تصور نظری جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، اسی طریقے سے ایک تصدیق ضروری جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، ایک تصدیق نظری جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو۔ تو اب یہاں سے ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فصل تصور نظری را تصور نظری کو، تصور نظری را تصور نظری کو از تصور ضروری، تصور ضروری سے۔ تصور نظری یعنی ایسا تصور جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو تو اس کو تصور ضروری سے۔ اسی طریقے سے تصدیق نظری را، تصدیق نظری یعنی ایسی تصدیق جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، تصدیق نظری کو از تصدیق ضروری، تصدیق ضروری سے حاصل میں توقع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحاصل کلامی ہے کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے، جو تصور نظری ہے یعنی ایسا تصور جس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کو کس سے حاصل کر لیں گے؟ تصور ضروری سے، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے تصدیق نظری کو کہ ایسی تصدیق جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، اس کو کس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسی تصدیق جو ضروری ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس تصدیق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تصور نظری اور تصدیق نظری دونوں نظری یعنی دونوں جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، ان دونوں کو کس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تصور ضروری کو، تصور نظری کو تصور ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طریقے پر؟ بطریق نظر و فکر، غور و فکر کے طریقے سے۔ بطریق نظر و فکر، غور و فکر کے طریقے سے۔ تو نظر و فکر، تو نظر و فکر کہتے ہیں کہ امور معلومہ، جو امور معلوم ہیں ان کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں۔ جو امور معلومہ ہیں اس کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں نظر و فکر۔ تو نظر و فکر کے، غور و فکر کے طریقے سے ہم تصور ضروری کو، تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے، تصور نظری کو تصور ضروری سے اور تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں غور و فکر کے طریقے سے۔ آگے بیان کرتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ عبارت است کہ نظر و فکر کیا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں عبارت است، وہ مرتب ہے، وہ نام ہے کہ نظر و فکر، غور و فکر کیا ہے؟ نام ہے از ترتیب تصورات یا تصدیقات حاصلہ، تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کی ترتیب سے۔ جو نظر و فکر ہے وہ کیا ہے؟ عبارت ہے
کس سے عبارت ہے؟ جو تصدیقاتی حاصلہ ہے، تصوراتی حاصلہ ہے، اس کی ترتیب سے بر وجہ ادا کند اس کو اس طریقے پر ادا کریں، اس کو اس طریقے پر ادا کریں کہ جو غور و فکر ہے وہ کس سے عبارت ہے؟ تصورات یا تصدیقات حاصلہ کہ حاصل ہونے والے تصورات اور حاصل ہونے والی تصدیقات کی ترتیب سے عبارت ہے غور و فکر۔ تو بر وجہ کہ ادا کند اس کو اس طریقے پر ادا کریں بحصول تصوری یا تصدیقی کہ حاصل نبودہ باشد کہ بحصول تصوری کا حصول اور تصدیقی کا حصول حاصل نبودہ باشد جو ابھی تک حاصل نہ ہوا تھا وہ حاصل ہو جائے، کہ عبارت است وہ عبارت ہے از ترتیب تصورات یا تصدیقات حاصلہ، تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کی ترتیب سے بر وجہ ادا کنند اس کو اس طریقے پر ادا کرے کہ بحصول تصوری یا تصدیقی کہ تصوری اور تصدیقی کا حصول حاصل نبودہ باشد جو ابھی حاصل نہ ہوا تھا وہ کیا ہے؟ حاصل ہو جائے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو نظر و فکر ہے وہ کیا ہے؟ نام ہے۔ اب کس کا نام ہے؟ تو تصورات جو حاصلہ ہے اور تصدیقات حاصلہ ہے اس کو اس طریقے پر ترتیب دینے کا کہ وہ ان تصور یا ان تصدیق تک پہنچائے جو ابھی حاصل نہیں تھا۔ نظر و فکر نام ہے، تصورات حاصلہ یا تصدیقات حاصلہ کو اس طریقے پر ترتیب دینے کا کہ وہ ان تصور یا ان تصدیق تک پہنچا دے جو حاصل نہیں ہوا تھا، تو اس کو کہتے ہیں نظر و فکر۔ اور بڑی آسان اور جامع تعریف کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے امور مجہولہ حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نظر و فکر، غور و فکر۔ آگے بیان کرتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ چنانکہ تصور حیوان را جیسا کہ حیوان کا تصور، جیسا کہ حیوان کا تصور، چنانکہ تصور حیوان را کہ جیسے کہ حیوان کے تصور کو با تصور ناطق کے تصور کے ساتھ، با تصور ناطق کے تصور کے ساتھ جمع کنی تو جمع کرے، کہ جو حیوان کا تصور ہے اس کو ناطق کے تصور کے ساتھ تو جمع کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ بیان کرتے ہیں وہ گوئی تو کہے گا حیوان ناطق، حیوان ناطق، تو حیوان کے تصور کو ناطق کے تصور کے ساتھ تو نے جمع کیا، تو پھر اب تو اس کو کیا کہے گا؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق۔ تو ایک تصور حیوان تھا، دوسرا تصور ناطق تھا۔ ایک تصور کیا تھا؟ حیوان، دوسرا تصور کیا تھا؟ ناطق تھا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اسی مثال کو بتایا جا رہا ہے جو اوپر بیان کیا کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تصور نظری کو
یعنی غور فکر کرنے والے تصور کو تصور ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی مثال کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے، چنانکہ جیسے کہ تصور حیوان کے تصور کو بتصور ناطق کے تصور کے ساتھ جمع کنی تو جمع کرے بگوئی اور تو کہے حیوان ناطق، تو بیان کیا جاتا ہے ازیجا اس جگہ تصور انسان حاصل نبودہ باشد حاصل شبد، کہ اس جگہ انسان کا تصور حاصل نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا کام کیا کہ جب حیوان کے تصور کو ناطق کے ساتھ ملایا تو ازیجا تصور انسان حاصل نبودہ باشد حاصل شبد، تو اس جگہ انسان کا تصور حاصل ہو گیا جو حاصل نہیں تھا، آگے بیان کیا جاتا ہے چنانکہ جیسا کہ تو کہے کہ تصدیق بآ کے اس بات کی تصدیق کہ عالم متغیر است، عالم بدلنے والا ہے، متغیر ہے، بتصدیق بآ کے اور اس تصدیق کے ساتھ جو کہ ہر چیز متغیر است، جو کچھ متغیر ہے، حادث ہے، یعنی دو تصدیق تھیں، کیا تصدیق تھیں؟ دو تصدیق تھیں، ایک تصدیق نظری، ایک تصدیق ضروری۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے، یعنی تصدیق نظری جس میں غور فکر کیا جائے اس کو تصدیق ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب تصدیق نظری کو حاصل کر رہے ہیں کیسے کہ تصدیق بآ کے اس بات کی تصدیق کہ عالم متغیر است، عالم کیا متغیر ہے، بتصدیق بآ کے اور اس تصدیق کے ساتھ جو کہ ہر چیز متغیر است، حادث است، جو کچھ متغیر ہے حادث ہے۔ تو اب اس سے کیا رزلٹ نکلے گا کہ عالم کیا ہے؟ متغیر ہے، عالم کیا ہے؟ متغیر ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے، تو ہم ملائیں گے تو یہی نکلے گا نا کہ عالم حادث ہے۔ بھئی عالم متغیر است، عالم متغیر ہے، بدلنے والا ہے، بدلتا رہتا ہے، اور جو کچھ بدلتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، جو کچھ بدلتا رہتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، تو پھر عالم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عالم حادث ہے۔ تو اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ چنانکہ جیسا کہ تصدیق بآ کے اس تصدیق کے ساتھ کہ عالم متغیر است، عالم متغیر ہے، بتصدیق بآ کے اور اس تصدیق کے ساتھ کہ ہر چیز متغیر است، حادث است، جو کچھ متغیر ہے حادث ہے، جمع کنی تو جمع کرے چنی گوئی، تو اس طرح کہے کہ عالم متغیر است، کہ عالم متغیر ہے، وہ ہر چیز متغیر است، حادث است، اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے۔ تو ازیجا تصدیق بآ کے تو اس جگہ اس بات کی تصدیق کہ عالم حادث است، عالم حادث ہے، حاصل شبد حاصل ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ تصدیق حاصل ہو گئی کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے، یہ ہے تصدیق نظری جو حاصل ہو گئی۔ تو اسی کو بیان کیا تھا کہ تصور نظری کو تصور ضروری سے، تصدیق نظری کو تصدیق ضروری سے حاصل کر سکتے ہیں، غور و فکر کے طریقے سے، نظر و فکر کے طریقے سے، جو کہ حاصل کر کے بتایا۔ اللہ و رسولہ